کہ وہ کہتا ہے کہ 2 برانچز ہیں آپ کے پاس, ایک آپ کی خواہش ہے, ایک خیر ہے. 2 چیزیں, فار ایگزامپل آپ کو آؤٹ ایٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے خواہش کرتے ہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے, لیکن آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنے طریقے سے ایفرٹس کر رہے ہو, ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایک برانچ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ میری اس خواہش میں خیر ڈال دیں, کہ اگر آپ مجھے یہ نعمت دیں تو یہ نعمت میرے لیے مشکل نہ بن جائے, ایسا نہ ہو کہ میں اس کی وجہ سے میرے اندر اتنا غرور آ جائے, اتنے ایسے فیکٹرز آ جائیں جو مجھے آپ سے دور کر دیں, تو پھر بے شک یہ نعمت مجھے نہ ملے تو بہتر ہے. دا مین تھنگ از کہ آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں, آپ کے پاس بے شک صحت بھی موجود ہے, اس میں کسی بھی طرح کا مل جائے تو بھی خیر ہے, نہ ملے تو زیادہ خیر. اور جو نہ ملے زیادہ خیر کے لیے جو آپ کو پریکٹسز کرنے پڑتے ہیں نا, یہ آپ بہت پہلے سے پریکٹس کرتے ہو, یہ آن دا اسپاٹ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ آپ کو اس میں سیٹسفائڈ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. یہ پیچھے کی آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت لمبی جرنی ہوتی ہے. اور جو آپ کے ساتھ میں نے ایک نماز کی کوالٹی امپروو کرنے کی ایک بات شیئر کی, اس میں مطلب جب ہم ٹاکس کرتے تھے دوستوں کے ساتھ, اس میں ہمیں یہ فیکٹر فیل ہوتا تھا کہ یار اگر ہم نماز اچھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس کا ایک سلوشن جو ہم نے اس ڈسکشن میں ٹیک اوے تھا ہمارا, وہ یہ تھا کہ تم ریگولر نمازیں اپنی جس طرح پڑھتے ہو پڑھو, اپنی آئسولیشن کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی کوشش کرو. لائک بے شک ایک نماز پکڑ لو, ہم نے عشاء کی نماز ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے کہ عشاء کے بعد دیر از نو ون اراؤنڈ یو, اور تم کافی بالکل فری ہوتے ہو, اور اس ٹائم اپنے نماز کو وارم اپ کرو, ٹھیک ہے, اپنے سجود کو تھوڑا بہتر کرو, اپنے سجدوں کے درمیان کچھ دعائیں ایڈ کرو. مطلب ہم نے اس طرح سے کیا ہوتا ہے, ایون کہ ہم یہ چیز شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی نماز کو کس طرح سے اپ گریڈ کیا ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد, کیونکہ ایک ماہ کے بعد وہ ہمیں وہ چیزیں بالکل یاد ہو جاتی ہیں, اور پھر ہم وہ آؤٹ آف نو ویئر, ہاں آؤٹ آف نو ویئر پھر جب آپ وہ آپ کی اٹینشن کہیں اور ہوتی ہے اور آپ بس وہ پڑھ رہے ہوتے ہو, آپ کو نہیں پتہ چلتا. تو ہم ہر مہینے یا ہر کسی بھی طرح سے ہم دعائیں ایڈ کرتے رہتے ہیں اپنی نماز میں, اور نماز کی کوالٹی الحمدللہ کافی بہتر ہوتی ہے, اور جتنی بہتر ہوتی ہے اتنے اچھے طریقے سے آپ لے کے چل سکتے ہو. لیکن اس میں یہ بھی ایک چیز ہم نے ایکسپیرینس کی ہے پرسنلی میں نے, کہ آپ ہر نماز اس کوالٹی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. ظاہر آپ ورلڈلی افیئرس کو چھوڑ کے نماز کو پڑھ رہے ہو آپ اپنے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک نماز سے شروع کرو. ایک نماز سے نہیں بھی ہوتا, ایک رکعت سے شروع کر لو, کہ ایک رکعت سے بھی نہیں ہوتا تم کہو کہ یار پوری نماز ہے, 4 فرض ہیں, ایک سجدہ میں نے ذرا نا کوالٹی والا کرنا ہے. وہاں سے بالکل بیبی اسٹیپ سے اگر آپ شروع کرو گے نا, تو آپ کی آہستہ آہستہ ایک نماز بہتر ہوگی, 2 ہوں گی, 3 ہوں گی. میں ابھی ایک ریل دیکھ رہا تھا انسٹاگرام پہ, وہاں پہ ایک اسکالر نے شیئر کیا تھا کہ ایک جو میچور مین ہوتا ہے وہ, اس کی بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں, اس کے پیچھے اس کی ارلی مارننگس کی اسٹرگلز ہوتی ہیں, اس کے لیٹ نائٹس ہوتے ہیں, اس کے ہیوج مومنٹس آف ڈس اپوائنٹمنٹس, ہیوج مومنٹس آف ڈس ریسپیکٹ, اور ہیوج ٹائم ان لونلینس. اور وہ لونلینس ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے وہ اس کا سپر امیزنگ کنیکشن ہوتا ہے. اور مفتی مین کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور انہوں نے ایک چیز مینشن کی تھی کہ ایز اے مین تمہارے اندر اخلاق جو ہے نا, دیٹ شوڈ بی دا مین تھنگ. اور اگر تمہارے پاس اخلاق ہے تو 1 لگا دو, اس کے بعد تمہارے پاس اچھی گاڑی ہے, اچھی جاب ہے, اچھے ایکیڈیمکس ہیں, اچھے دوست ہیں, جتنی چیزیں ہیں اس کے آگے آگے 1 0 لگاتے جاؤ. بٹ اگر تمہارا اخلاق مسنگ ہے, پہلا 1 گیا, اگلی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اٹس کمپلیٹلی یوز لیس فار یو. اور ہر طرح سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی گیم میں ہونے چاہیے. آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ میری ایک پوڈ کاسٹ تھی جس میں میں نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دعا بتائی تھی کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں, اور ہم تیری راہ میں اتنا دیں کہ تو خوش ہو جائے. تو اس ایک دعا نے آپ کی لائف کو بڑا چینج کیا, وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے تھا کہ پہلے اس کو سب سے پہلے تو میں نے اس کو نا کچھ فائنینشیل ڈومین میں لاک کیا ہوا تھا, لیکن میں نے پھر اس چیز کو نا اس باکس سے میں باہر نکلا. پھر میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وائی از اٹ اونلی دا فائنینشیل انویسٹمنٹ, وائی اٹ کانٹ بی دا ایموشنل انویسٹمنٹ, واہ سبحان اللہ, فزیکل انویسٹمنٹ, اور سم کائنڈ آف اینی کائنڈ آف انویسٹمنٹ جو کسی اور کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. تو فائنینشیل انویسٹمنٹ ڈزنٹ میٹر, آپ صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ آپ کو اس قابل بنا دیں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنے لگ جاؤ. اور جب آپ ویلیو ایڈ کرتے ہو نا تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ سے آپ کہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ اتنا عطا کریں کہ مجھ میں غرور نہ آئے, اور اتنا کم بھی نہ عطا کریں کہ میں مایوس ہو جاؤں. تو یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے جب آپ ہر مومنٹ پہ گائیڈنس مانگتے ہیں نا, تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے. آپ کے لیے ایسے ایسے راستے بنتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا
کہ آپ کی ہیلتھ کہاں سے ریکور ہو رہی ہے, آپ کی ہیلتھ کو ریکور کرنے کے لیے آپ کو دوست کس طرح کے مل رہے ہیں, آپ کو کمپنی کہاں سے مل رہی ہے, ہر چیز ایسے بالکل ایفیشینٹ وے میں سارٹ آؤٹ ہوتی ہے نا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ چیزیں آپ کی ایک پیس آف کیک کی طرح ریزالو ہوتی رہتی ہیں. بٹ دا ویری فرسٹ اسٹیپ از کہ آپ کو خود پہلے ایفرٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ گائیڈنس مانگ ہی نہیں رہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ گائیڈنس کیسے, پہلا قدم آپ کی طرف ہے. اور یہ جو پہلا قدم آپ نے بات کی یہ ایسے ہے کہ میرے ایک سینئر ہیں, انہوں نے میرے ساتھ یہ ایسی چیز شیئر کی کہ اس کو میں نے پوچھا, میں نے کہا یار ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ گائیڈنس دیں گے تو میں آؤں گا, اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے تو میں گانے سننے چھوڑوں گا, اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے تو میں یہ کروں گا. تو وہ کہتا ہے کہ ہدایت, اس نے مجھ سے پوچھا کہ واٹ از ہدایت بیسیکلی. میں نے کہا تم بتاؤ, مجھے نہیں پتا. اس نے کہا کہ ہدایت بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ تم اپنے نالج کو صحیح جگہ پہ امپلیمنٹ کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں کہ ماسٹر کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, فری ول تمہارے پاس ہے, کہ تم نے جو کرنا ہے اس کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ریزلٹس ڈیسائیڈ کرنے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ خود کیا کرتے ہو اس کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ اس نے یہ بھی چیز شیئر کی میرے ساتھ کہ یار وہ کہتا ہے کہ گائیڈنس تو اللہ تعالیٰ کی تمہیں ہر ٹائم آتی ہے, دن میں 5 دفعہ کال آتی ہے, تم ہر دفعہ کال ڈسکنیکٹ کر دیتے ہو اپنے ورلڈلی افیئرس کی وجہ سے, اور پھر تم کہتے ہو کہ یار لائف میں سکون نہیں ہے, برکت یا نہیں ہے, وہ چیز وہ چیزیں نہیں ہیں. تو ہم خود اللہ تعالیٰ کو اپنی گیم سے دور کر رہے ہیں. جتنا ان کریں گے اتنی آسانی ہوگی. یہاں تک میرے سے کب ملاقات ہوئی, کتنا پہلے ہوئی, ذرا یہ بتائیں. آپ سے ملاقات سر بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈسکشن کا موقع دیا ہے تو ونس اگین اٹس بیکاز آف مائی مدر. اور ایز یو نو کہ دیسی مومز اور ٹائم اسکرولنگ کرتی رہتی ہیں تو آپ کی ڈھونڈتی رہتی ہیں, تو آپ کی جو ہے وہ ریلز کچھ وہاں سے گزریں تو ان کو مطلب ان کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہوا تھا کہ مطلب نا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, بٹ کچھ تھاٹس کا نا ڈسٹارٹیڈ تھاٹس ہیں تو میں نا اس کو ریکور کرنا چاہ رہا ہوں, تو مجھے آپ ہیلپ کریں گے اسی طرح سے. تو ایون کہ ان کے ساتھ جب میں ٹائم اسپینڈ کرتا تھا تو بہت مزہ آتا تھا, بٹ اسٹل کہیں نہ کہیں مجھے ضرورت تھی کہ نا پراپر ریکوری کی طرف جایا جائے. تو پھر امی نے مجھے کہا کہ یہ ایک سر ہیں, ان کو آپ ایکسپلور کرو, دیکھو. اور پھر جب انہوں نے مجھے بتایا آپ کا, پھر میں نے آپ کو خود سے ایکسپلور کیا. پھر میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ وغیرہ دیکھے, آپ کی چیزیں وغیرہ کچھ ایکسپلور کی, وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے جانا چاہیے, جو مجھے میڈیسنس کے بغیر ٹریٹ کر سکتا ہے. اور آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے, لیٹ فوڈ بی یور میڈیسن. اور جب یہ چیز میں نے پڑھی تو میں نے کہا یہ ایک لیجٹ بندہ ہے, دس از دا لیجٹ پلیس جہاں پہ ہم آ کے ایک ڈسکشن بھی کریں گے اور ہم کریں گے. تو اٹس بن 6 to 7 months میں آپ کے ساتھ اور آپ کے پینل کے ساتھ اٹیچڈ ہوں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ پیرنٹس کی ایفرٹس اور کچھ دوستوں کی کمپنی اور وہ ہیوج گیدرنگس, گھنٹوں کی ڈسکشنز ہوتی تھیں ہماری, ٹھیک ٹھاک چائے کے سیشنز چلتے تھے, اور کچھ جو میں نے یہاں پہ سیشنز لیے اور وہ کافی فروٹفل سیشنز تھے. کاؤنسلنگ سیشنز ہوئے آپ کے کلینیکل سائیکالوجسٹ کے ساتھ. ہاں, اس کے علاوہ آپ نے لائف میں کیا کیا چینج کیا؟ یہ چیزیں بیسیکلی ایک ایز اے ہول میرے لیے ایک پیکیج تھا کہ چینج ہر طرح سے آ سکے. سب سے پہلے تو نمازوں کی کوالٹی کو امپروو کیا, ٹھیک ہے, کچھ جو ٹاکسک اسٹف تھا اراؤنڈ میرے لوگوں کی فارم میں, کسی بھی طرح کی فارم میں, وہ فلٹر آؤٹ کرنے کی کوشش کی. اینڈ ایک اور چیز جو میں ہر روز پریکٹس کر رہا ہوں, وہ بھی ایک دوست کے ساتھ ہی پریکٹس کرتا ہوں, کہ ایک خود کے اندر ایک فلٹر لگا لیا کہ صحیح اور غلط کا, اور وہ صحیح اور غلط کا فلٹر اس طرح سے لگایا ہے کہ اپنا نا ایک اینڈ گول ڈیفائن جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں ابھی بھی. اور مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کو اپنا ایک اینڈ گول ڈیفائن کرنا چاہیے, اور اس کو بھی سب سے پہلے یہ کیٹیگرائز کرنا چاہیے کہ ویدر ہز اور ہر گول از مٹیریلسٹک گول اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رولس کے اکارڈنگ گول ہے. اگر آپ کا مٹیریلسٹک گول ہے کہ مجھے 8 سے 5 سال بعد جی ویگن چاہیے یا رولز رائس چاہیے, مل گئی, واٹ نیکسٹ, آگے کیا کرو گے, واٹ نیکسٹ, کیا کرو گے. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رولس کے اکارڈنگ اپنے گولس کو الائن کرتے ہو نا, تو اللہ تعالیٰ والے گول نا آپ کا اس دنیا میں کبھی کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا, اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی پرفیکشن چاہیے ہی نہیں. ہی جسٹ نیڈز یور ایفرٹس. بے شک وہ آپ کی ایک سے ایک ایفرٹ بھی میٹر کرتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے رولس کے اکارڈنگ اپنے گولس کو الائن کرتے ہو نا, تو آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز, ایون کہ آپ کی ڈیلی مومنٹس بھی اللہ تعالیٰ کے گولس کے ساتھ الائن ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی لائف سے یہ جو ایکسٹرا آرڈنری ڈسٹریکشنس ہیں یہ بھی ریموو ہو جاتی ہیں. ہر چیز آپ کی نا الائن ہو جاتی ہے, اور آپ بالکل آسانی کے ساتھ
چلتے رہتے ہو. زندگی کا سفر طے پاتا اور جائے. ہاں ایگزیکٹلی اب یہ چیز نا مطلب یہ میں اس طرح ایکسپیرینس کرتا ہوں کہ یہ جو گول کی الائنمنٹ ہوتی ہے نا کہ فار ایگزامپل یہ تم سیدھے راستے پر چل رہے ہو نا, ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی مسئلے ہیں, یہاں پہ بھی مسئلے ہیں, ڈسٹریکشنز ہیں, تم یہاں بھی ہوگے یہاں بھی ہوگے, تمہیں اللہ تعالیٰ سے ایک مومنٹ پہ گائیڈنس مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے بغیر تو میری ایگزسٹنس موجود ہی نہیں. اللہ اکبر. گائیڈنس شوڈ بی لائک یور آکسیجن. واہ 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 واہ. اس کے بغیر تمہاری ایگزسٹنس تمہیں فیل ہونا چاہیے کہ یو آر ناٹ ان دس ورلڈ وداؤٹ گائیڈنس, کیونکہ گائیڈنس کے بغیر ایسی ڈسٹریکشنز ہوں گی نا کہ مسئلے ہوں گے بہت زیادہ. اللہ کا یہ جو خیال ہے نا, بلکہ جو حسن خیال ہے, یہ انسان کو بڑی چیزوں سے بچا لیتا ہے. ایگزیکٹلی سر. اور وہ جو آپ نے کہا نا کہ ہر پل کی جو گائیڈنس ہے, اسی کے اوپر وہ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے کہ کچھ پل تیری یاد سے غافل رہا تھا میں, وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے. انسان کو پھر باقی ریگریٹس نہیں رہتے, کیا 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 نہیں کیا. وہ جو اللہ کی یاد سے ہم دور رہے تھے نا, ہمیں اسی کی ندامت رہتی ہے. ایسے ہی ہے. اور سر میں نے یہ چیز بھی ایکسپیرینس کی ہے, مطلب آئی لیو ان ہاسٹل, اور مطلب کافی زیادہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہر طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے ان آل دیٹ اسٹف. میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کیا, اگر تم گائیڈنس کی ڈیمانڈ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو وسائل اور ذریعے بنتے ہیں. سبحان اللہ. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ چل کے آپ کے پاس آتے ہیں کہ آج جانی آج ایک ٹاک کرتے ہیں, بہت اچھی ٹاک ہے, وہاں چلتے ہیں. اب بہت سارے لوگ, اب ایون کہ دیر واز اے ٹائم جب مطلب جب تھاٹس کا ایشوز تھا, یا جب کوئی اس طرح کے مسئلے تھے, جب تھوڑا ڈاؤن ہوا کبھی, تو ایک طرح کے دوست تب یہ تھے کہ چھوڑ جو بھی مسئلہ چل رہا ہے, آؤ آئیے چلتے ہیں, جا کے کچھ اچھا سا کھاتے ہیں, کچھ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تب چلا جاتا تھا میں, لیکن جب واپس آتا تھا تو وہی چیزیں دوبارہ ریوائز ہوتی تھیں مجھے. ناؤ اب الحمدللہ کچھ ایسے تینی دوست ملے ہیں جو کہتے ہیں مسئلہ ہے جو بھی ایک سائڈ پہ رکھ, روم میں چھوڑ کے عائشہ کی نماز پڑھ کے آتے ہیں. اور وہ بھی پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے اسلام آباد میں وہ جگہ ڈھونڈیں جہاں پہ سب سے اچھی تلاوت ہوتی ہے, تو اس کے بعد جو مزہ آتے ہیں, اینڈ اٹس سپر امیزنگ. کیا کہنے, ماشاء اللہ. نماز قائم کرنا اسی کو کہتے ہیں نا, کہ دو دوست مل کے جائیں ایگزیکٹلی اور نماز ادا کریں. اللہ ایسے ہی ہے. اکبر. تو آپ نے جو یہ پوری جو بھی جرنی طے کی ہے, تو اس میں ابھی میڈیسنس کتنی رہ گئی ہیں؟ آلموسٹ 10% ریمیننگ. باقی سب ختم. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے وے میں, اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑے سے وے میں ٹیسٹ کیا تھا. بہت اتنی سی شروع کرائی تھی اور اتنی سی رہ گئی ہے, ختم ہو گئی, وہ رہی نہیں. بس یہ تھا کہ اتنا کچھ سکھا گئی ہے, اتنا کچھ سکھا گئی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ چیز میری لائف میں نہ آتی, حالانکہ اٹس اے ویری اسمال تھنگ, ہیلتھ ریلیٹڈ اگر میں دیکھوں, ہاسپٹلز میں دیکھوں یا ہر جگہ دیکھوں, اتنے زیادہ لوگوں کے اتنے میجر ایشوز ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے پاس اتنی انرجی نہیں رہتی کہ وہ کچھ اور کر سکیں. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹے ٹیسٹ سے آپ کو پاس کر دے گا نا, تو آپ انسان بن جاؤ اور جسٹ کم بیک, اور سیدھی طرح سے اللہ کی راہ میں آ جاؤ, نہیں تو وہ گھما کے لے کے آئے گا. وہی آپ کے ساتھ میں نے ٹاک کے شروع میں یہ ڈسکس کی نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے, تو وہ ہر مومنٹ پہ اللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بندہ کسی نہ کسی طرح واپس آ جائے. اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ کال کرتے ہیں, لیکن ہم خود وہ کال ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. تو بس حضرت ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تو دوست بنانے کے لیے تیار ہے, تمہیں ہی فرصت نہیں ملتی. ایگزیکٹلی. تو ہم اپنی یہ دنیاوی مصروفیات کو سائڈ پہ کریں گے تو اب بھی کچھ نہیں بگڑ. سر آپ ایون یہ دیکھیں کہ مطلب ہم اتنے زیادہ بزی ہوتے ہیں کہ ہم اذان کے ٹائم پہ بھی خاموش نہیں ہوتے. مطلب ہو جائیں تو ایک الگ چیز ہے, لیکن ایون کہ بہت سارے ایسے بھی مطلب میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ کلاسز میں لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز بھی خاموش نہیں ہوتے اگر باہر سے اذان کی آواز آ رہی ہے ایسا کچھ. بٹ یہ کہ اندر کی نا ایک آواز, فطرت کی آواز جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بندے کے اندر آنی چاہیے, اندر کی اذان آنی چاہیے, وہ آنی چاہیے, تاکہ آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ ہو کہ اینڈ گول آپ کا کیا ہے. اور گول ڈیفائن کرنا از ویری امپورٹنٹ.